السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نئی جاب ویکینسیز آ گئی ہیں گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے۔ اچھا، سیالکوٹ وومن یونیورسٹی سے آئی ہے یا پھر اکاؤنٹنٹ کی ہے۔ اس کی ایج ہوگی 18 سے 30 تک، اور کوالیفیکیشن جو ہے BCom سیکنڈ ڈویژن یا اس کے برابر کی تعلیم ہو، کسی بھی منظورہ انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی سے حاصل کی ہو، لیکن ہونی BCom چاہیے، اسی کم نہیں ہو، یا یونیورسٹی سے کی ہو یا پھر کسی ہائر ایجوکیشن سے تعلیم کی ہو، لیکن BCom کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جونیئر کلرک کی ہے، اس کی ایج ہونی چاہیے 18 سے 30، اور اس کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈویژن کی تعلیم جو ہے کسی بھی منظورہ ادارے سے کی گئی ہو، انگریزی میں 25 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہو، مطلب کہ اس کی سپیڈ ٹائپنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ جونیئر کلرک ہے نا، تو اس کی تو ٹائپنگ کی سپیڈ تو ہوگی نا، اور MS آفس یا کسی دوسرے ہم آہنگ آفس ایلیگیشنز میں ماہر ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے سیکیورٹی گارڈ، جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، اس کی بھی ایج جو ہے 18 سے 30 تک ہوگی، اور ایکس سروس مین ہوگی جو آرمی سے ریٹائرڈ، جو کہ لانس نائک کی رینک سے چھوٹا نہ ہو اور اس کے برابر رینک ہو، میڈیکل اور ڈسپلنری بنیاد پر ملازمت سے ریٹائر نہ ہو جی۔ ایج اس کی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد اگر جاب کرنا چاہے تو اس کو یہ جاب نہیں مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایج کوالیفیکیشن جو ہے اس کی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈویژن یا اس کے برابر کی ہوگی، اور بورڈ سے جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہو، منظور شدہ بورڈ سے حاصل کی ہوئی ہو، اور اس کی ہائٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ 5 فٹ 6 انچ درکار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے بس ڈرائیور۔ اچھا، ڈرائیورس کی ایج جو ہے انہوں نے تھوڑی سی زیادہ کر دی ہے، 30 سے ابو ہوگی، 30 to 45 ایج کی۔ اس کی سینٹر میں یا اس سے ملتی جلتی کوئی جس کے پاس لائسنس ہو، میٹرک پاس ہو، سیکنڈ ڈویژن کا ہو، یا پھر اس سے برابر کی تعلیم ہو، بورڈ سے منظور شدہ ہو، اور ٹرانسپورٹ وہیکل جو ہے اور لائسنس اور پبلک سروس وہیکل ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے، اور کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس کے پاس 5 ایئرس کا جو ہے ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، اور ہیڈ مالی۔ اچھا، یہ جو ہے گارڈنر ہوگا، جو وہ ہیڈ ہوگا، اس کی ایج جو ہے 18 to 30 ہونی چاہیے، میٹرک پاس ہونا چاہیے، اور اس کی تعلیم بھی اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے یا اس سے ملتی جلتی ہونی چاہیے، میٹرک کے آر پار ہی ہونی چاہیے، اور بورڈ سے ملتی جلتی ہو۔ سوری، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ اور کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو 3 سال کا اس کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ بھی آج کل گارڈنز بھی ڈفرینٹ طرح کے پودے وغیرہ یہ وہ، تو ظاہر ہے انوائرمنٹ کے لیے مالی کو رکھا جائے گا، تو اس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو ہی وہ چھوٹی گارڈنرز کو جو ہے وہ گائیڈ کرے گا۔ اس کے بعد نائب قاصد جو ہے اس کی بھی ایج جو ہے 18 to 25 ہونی چاہیے، میٹرک پاس ہونا چاہیے یا اس کے برابر کی تعلیم کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے حاصل کی گئی ہو۔ بھئی کوالیفیکیشن ہونی ضروری ہے، چاہے کسی بھی بورڈ سے، کسی بھی لو قسم کا یا پھر کوئی بھی ہائی بورڈ ہے وہاں سے کی گئی ہو، لیکن ان کو باقاعدہ ایک سند چاہیے۔ تو اس کے بعد مالی آ جاتا ہے۔ مالی ایک تو وہ تھا ہیڈ مالی، ٹھیک ہے۔ یہ مالی جو ہے یہ اس کو چلانے کے لیے ہیڈ مالی جو ہے نا وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مالی جو ہے وہ 18 to 25 ہو اور کوالیفیکیشن خواندہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہاکڑوب آ جاتا ہے، جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، مرد لیڈیز اور میل اور فیمیلز دونوں ہی ان کو چاہیے، ان کی بھی ایج 18 to 25 ہونی چاہیے اور کوالیفیکیشن خواندہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اچھا، شرائط و ضوابط کی بات کی جائے تو یہ ملازمت گورنمنٹ پالیسی کے تحت 89 دن کے لیے عارضی طور پر دی جا رہی ہے، جس میں مجاز اتھارٹی کی منظوری سے توسیع کی جا سکتی ہے۔ پہلے وہ 89 ڈیز کے لیے آپ کو یہ جو ہے گورنمنٹ کی جاب دیں گے، اگر ان کو پسند آ جائے گا آپ کا کام تو وہ آپ کو آگے سے آپ کا کر دیں گے، اگر نہیں پسند آئے گا تو 89 ڈیز کام کریں گے، وہ آپ کی نہیں آپ کو آپ کا کام ان کو پسند آتا تو وہ آپ کو لیو کر دیں گے۔ اچھا، امیدوار جو کہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں وہ اپنے مکمل کوائف جو مطلب کہ یہ ویکینسی لینا چاہتے ہیں، جب ویکینسی وہ اپنی کوالیفیکیشن، اپنا ایڈریس، اپنا رابطہ نمبر، درخواست، بیمہ پاسپورٹ سائز 3 تصویریں جو ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ جو تصدیق شدہ ہو، ڈومیسائل، تعلیم و تجربہ کے دستاویز، سارا آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی لے کے جانا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جانا ہے، اپنا ایڈریس دینا ہے۔ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی میں 30 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 31/10 اکتوبر 2025 شام 4 بجے تک ارسال کریں، تب تک وہ ریسیو کریں گے۔ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا۔ دیر سے موصول ہونے والے اور نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا، مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی مسنگ ہوگا آپ کے لیے، اسی لیے لکھ کے نیچے لکھا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے، کوالیفیکیشن کتنی چاہیے، آپ نے یہ سارا لکھ کے بایو ڈاٹا ان کو دینا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی مسنگ ہوگا تو آپ کی جاب جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، لہٰذا جو انٹرسٹڈ ہے وہ پورا مکمل ہر چیز مکمل لکھ کے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور صرف شارٹ لسٹڈ امیدوار ان سے ہی انٹرویو کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کافی لمبی قطاریں بھی لگی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ درخواستیں جمع کرنے کے بعد انٹرویو کی تاریخ اور وقت کا اعلان کیا جائے گا۔ پہلے درخواستیں جو ہیں 31 اکتوبر تک ریسیو کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جو انہوں نے مطلب کہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ کون کون سلیکٹڈ ہے، اس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے بعد میں کرنی ہے۔ کسی امیدوار کو انٹرویو کے لیے ڈی اے اور ٹی اے نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امیدوار کی درخواست پر حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق عمر کی بالائی حد میں رعایت دی جائے گی۔ مجاز اتھارٹی کو اسامیوں کی تعداد میں کمی بیشی کا اختیار حاصل ہے۔ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مکمل طور پہ نہیں کہوں گی، میں بھی رابطہ ہو جائے آپ کا، میں بھی آپ کا رابطہ نہیں ہو، لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ ویکینسیز خود لے کر جائیں، خود وہاں پہ جائیں، جا کے ساری انفارمیشن اکٹھی کریں، اور کوئی اس جاب سے محروم نہ رہ جائے۔ گورنمنٹ کی جاب ہے، وہی چاہیں جا کر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، اور ہماری سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چھوٹا سا کمنٹ کر دیجیے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ ہیں، اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ۔ اللہ حافظ۔